بالکل کامران صاحب جس آپ سے فرما رہے ہیں اور یہ باتیں کہی بھی جاتی ہیں کہ پاکستان اور چین کا مستقبل جو ہے وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہے. یہ فرمائے گا جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر چلنا پڑے گا, مشکلات ضرور آئیں گی, تو سر کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو پبلک پالیسی ہے, پاکستان تو کہتا ہے کہ ہم تمام جو دنیا طاقتیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات, جس کا پاکستان اور باقی جو میوچل جو بینیفیشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, روس کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم چین کے بلاک میں چلے جائیں یا امریکہ کے اتحادی بن جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کیچ ہے کہ کہنے کی حد تک تو یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, یہ جو اسٹریٹجک اٹانومی جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی فارن پالیسی میں جو اپنانا, یہ وہ ملک کر سکتا ہے جب وہ اقتصادی طور پر کم سے کم اس کی ریلائنس ہو دوسرے ممالک کے اوپر. اس وقت پاکستان کی مجبوری ہے, ایک طرف آپ IMF کا پروگرام آپ کو چاہیے, دوسری طرف باقی جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان سے بھی آپ کو آن اینڈ آف قرضے چاہیے. تو آئی تھنک جو فرسٹ اسٹیپ ہوگا, جو ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ اور ایک بیلنس پالیسی کی بات کرتے ہیں, اس میں جو کی چیز ہے کہ ہم نے اقتصادی طور پر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. جب آپ کریں گے تو پھر جو آپ بات کہتے ہیں کہ جو باقی بھی ممالک ہیں وہ شاید اس طرح کا دباؤ آپ کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں. لیکن اب جو سچویشن ہے دو کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, گزشتہ چند مہینوں میں کچھ اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئی ہے, لیکن ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں ہیں. تو جب تک آپ کی ولنریبلٹیز رہیں گی تو جو آپ کی ایکسٹرنل پلیئرز ہیں, جو بیرونی طاقتیں ہیں, ان کے پاس موقع رہے گا کہ وہ آپ کی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کریں. سو اس کے اندر جو کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے, اور اس میں آئی تھنک جو چین کے ساتھ ہماری کوآپریشن ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے پاکستان کی معیشت کو اسٹیبل کرنے میں, اور اس طرح اسٹیبل کرنے میں کہ ہمیں بار بار پھر IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اچھا کامران صاحب, یہ بھی فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جب سعودی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تو یقینی طور پر ایک بڑا وفد دیکھا ہم نے, اور 20 سے زائد معاہدے بھی ہم نے دیکھے, $2.2 ارب کے معاہدے ہوئے. تو ابھی جو چین کی کوئی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں, بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 سے 30 معاہدے متوقع ہیں. تو کیا لگتا ہے کیا حجم ہوگا ان معاہدوں کا, اور کس حد تک, اور کون کون سے جو ایسی فیلڈز ہیں جو کہ جس میں معاہدے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہا جا رہا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں MOUs یا مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. جو مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوتے ہیں وہ تو obviously ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوتا ہے, کنکریٹ چیز نہیں ہوتی. جو کنکریٹ چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں کراکرم جو ہائی وے ہے اس کی ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. ایک اگریمنٹ ہے $2 بلین کا, اس میں انیشل جو ہے ہوم ورک ہو چکا ہے, اس پر ایک معاہدہ ایکسپیکٹڈ ہے. پھر 2-3 جو ہیں وہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. پھر تیسرا جو بات ہو رہی ہے جو پاکستان میں چین کے تعاون سے بجلی گھر بنائے گئے ہیں, کچھ جو امپورٹڈ کوئلے کے اوپر چلتے ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے جو لوکل ہمارے ہاں سے کوئلہ نکلتا ہے, اور اس کے اوپر چین نے انٹرسٹ شو کیا ہے. اور کیونکہ اگر اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے امپورٹڈ سے لوکل کول کے اوپر, تو اس سے پاکستان ایک تو بجلی جو ہے سستی پروڈیوس ہوگی, اینڈ سیکنڈلی جو جب کوئلہ آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کو زر مبادلہ خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پھر وہ ایشو بنتا ہے. تیسرا اس کے اندر یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ حالیہ رپورٹس بھی آئی تھیں کہ پاکستان میں جو آف شور گیس اور تیل کے جو ذخائر ہیں اس کا کافی پتہ چلا ہے. کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ دنیا میں 5ویں یا 6ٹھے لارجسٹ جو ذخائر ہیں تیل اور گیس کے. تو چین جو ہے اس میں بھی دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کو وہ ایکسپلور کرنے میں پاکستان کی مدد کرے, کیونکہ اس کے لیے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے. پھر بات ہو رہی ہے گوادر, جسے کہا جاتا ہے کہ جی گیٹ وے ہے یا ایک مین جو اس کا سی پیک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاج ہے. اس کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس کی اس چین کے وزیر اعظم کے دورے کے دوران ایک سافٹ جو لانچنگ ہے جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ہو. تو اس لیے آئی تھنک ایک ہولسم, ایک کمپریہنسو اس کے اندر پورا ایجنڈا ہے. اور جی بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی اس کی سافٹ لانچنگ جو تقریب ہونے جا رہی ہے. کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم نے ابھی کول پاور پلانٹس کی بات کی, اور پاکستان اور چائنیز حکام یہ چاہ رہے ہیں کہ لوکل کوئلہ یہاں پہ استعمال ہو, یقینی طور پر فائدہ اس کو پاکستان کو پہنچے گا, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا سی پیک میں بھی سست روی دیکھی گئی. لیکن کیا پاکستان کو اسٹریٹجی اپنانا ہوگی کہ کیونکہ معاہدے تو یقینی طور پر پاکستان اور چائنا دونوں کے حق میں ہیں, لیکن جس میں اگر اس میں ڈیلے ہوتا رہے گا تو اس میں تو الٹا نقصان ہوتا ہے. پھر آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو بھی ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں اس کو آنر کرنا چاہیے. آئی تھنک پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ, اور خاص کر کے چین کے ساتھ جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی, جو چین کا اس وقت سب سے بڑا کنسرن ہے سیکیورٹی تو ہے ہی ہے,
دوسرا چین آپ کو پتا ہے کہ بڑا خاموشی سے وہ کام کرتے ہیں. مثلاً جب پاکستان میں توانائی کا بحران تھا تو اس وقت چین نے پاکستان میں سیکیورٹی کی بھی صورتحال خراب تھی, کوئی جو انٹرنیشنل بین الاقوامی سرمایہ کار پاکستان میں آنا نہیں چاہتا تھا. چین نے اس وقت پاکستان میں آ کر بجلی کے کارخانے لگائے, لیکن جب پاکستان میں وہ انرجی کا بحران ختم ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سے ہی کچھ عناصر نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا چین کے ان معاہدوں کو, اور کہا کہ جی اس معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے جو چین کے حکام, جو میری بھی ان سے بات ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے, کہ ہم تو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم ابھی بھی پاکستان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کو جب ہمارے حکام, بیوروکریٹس ڈسکشن کرتے ہیں, کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں, معاہدہ کرنے سے پہلے اس کو پراپرلی آپ کو اس کی نوک پلنگ, اس کے جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں. بٹ ونس آپ کمٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کچھ سالوں کے بعد جب آپ کا کام نکل جائے اور کہیں جی کہ یہ تو ہمارے نقصان میں ہے, اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہمارے جو چین کے جو دوست ہیں وہ تھوڑا پریشان اور ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بڑھنا چاہیے آگے. جو ٹائم لائن, جو کمٹمنٹس ہم کریں اور اپنا جو ہوم ورک کریں. دیکھیں چین جو ہے وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریڈ ہے. جس طریقے سے وہ اپنے ملک میں گرو کر رہے ہیں تو وہ تو اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپروچ ایک ری ایکٹیو ہوتی ہے. جب ہمارے کرائسس آتا ہے تو پھر ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اچھا ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو اس میں ہمیں ایک لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپنانا ہے. اور کلیئرلی جو چین کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آئی تھنک چین آبویسلی اس کا اپنا بینیفٹ ہے سی پیک میں, وہ اپنی جو سرمایہ کاری کرتا ہے اسے وہ بینیفٹ لینا چاہتا ہے. لیکن چین اور باقی ممالک میں یہ فرق ہے کہ چین یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری سرمایہ کاری سے جتنا مرضی آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو چین چاہتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جو بھی ان کے پاس سرمایہ ہے, اس سے اگر پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ 2 سٹیپ آگے لے کر کے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک فرق ہے چین اور باقی ممالک جو سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چین کی جو سینسٹیوٹیز ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہ جب معاہدہ کرتے وقت ہمیں تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور بعد میں پھر ان کے اوپر پبلکلی اس طریقے سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل, یعنی ری ایکٹیو اپروچ سے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. کامران یوسف صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. عامر الیاس رانا سینئر تجزیہ کار بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے سر, ہم نے دیکھا کہ فقید المصعد استقبال ہوا اور اب وزیر اعظم ہاؤس کی جانب رواں دواں ہیں دونوں قافلے. ایک تو ڈیٹیلز بتائے گا جو آج ان کا شیڈیول کیا ہونے جا رہا ہے, اور دوسرا کوئی جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں ان کی کوئی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں, کامران کی باتوں سے میں متفق ہوں کہ ایک پائیدار دوست ہمیشہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, لیکن خارجہ پالیسی کا محور یہی ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن چائنا نے ہمیشہ جب دوستی کا تقاضا ہے, پاکستان نے ایک وقت میں ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا تھا, ان کو امریکہ تک پہنچایا تھا.